اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. میں اس کے متعلق خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. شب برات پر دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر ایک، یا تو اس رات کو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ بالکل ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، پلال ہے، غلط ہے، کذب ہے، بہتان ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. یہ بھی غلط نظریہ ہے. یا کچھ لوگ اس رات اتنی عبادت کے اہتمام اور نظریہ بتاتے ہیں کہ لوگ فرض واجب سمجھ لیتے ہیں. یہ نظریہ بھی شریعت کی نظر میں غلط ہے. نہ اس پر اتنا زور ہے، نہ اس پر اتنا ترک ہے. فجعل بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ ہے، مستحب کے درجے میں. کریں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن انکار نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ابن ماجہ میں مروی ہے. فرمایا سوموا نہارہا وقوموا لیلہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے روزے اور اس کے رات کی عبادت کا فرمایا. استحبابی عمل اس پر موجود ہے. عبادت ہے لیکن انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، اس کے لیے تداعی نہیں ہے، اس کے لیے اعلانات نہیں ہے، اس کے لیے اہتمام میں لوگوں کو جمع کر کے چراغاں اور حلوے کی دیگیں اور ادھر ادھر کے معاملات، یہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس رات لوگ ایک عجیب کام کرتے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھو. ایک بندے سے میں نے پوچھا بھئی صلاۃ الفیہ کون سی نماز ہے؟ ہم نے تو آج تک نہ پڑھی، نہ سنی، نہ دیکھی، نہ کسی جگہ کوئی صلاۃ الفیہ کا ذکر. صلاۃ الفیہ کا لفظی ترجمہ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، الفیہ کہتے ہیں 1000 کو. 1000 عبادت والی کون سی نماز ہے؟ یہ اپنے پیٹ سے لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. کوئی صلاۃ الفیہ کا شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یا تو کوئی انکار میں بڑھ جاتا ہے یا کوئی اقرار میں آگے چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں راستے افراط اور تفریط کے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. ہم اتنی بات مانیں جو شریعت میں ثابت ہے. غیر ثابت شدہ بات کو دین نہ کہیں اور ثابت شدہ بات کا انکار نہ کریں. جو غیر ثابت شدہ بات کو دین کہتا ہے اسے کہتے ہیں بدعات والا، اور جو ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہاد والا. ہم دیوبند والے نہ بدعات والے ہیں، نہ ہم دیوبند والے الہاد والے ہیں، بلکہ ہم صحیح راستہ اہل سنت والجماعت والے ہیں. ہم صحیح راستہ سمجھاتے ہیں، ہم برابر کا راستہ سمجھاتے ہیں، درمیانہ راستہ جو حدیث پاک اور قرآن کے مطابق ہے وہ سمجھاتے ہیں. نہ ہم غلو والے ہیں نہ افراط و تفریط والے. ہمارے یہاں کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے. تو عبادت ہے لیکن استحباب، مستحب. اس رات اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، ہم مانتے ہیں جی گئے تھے، لیکن ہر سال جانے کی ترتیب نہیں ہے. حضور پاک زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے جائیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ ہر سال مجمع لگا کے قبرستان پہ جانا یہ نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے. کبھی کبھار آپ بھی جائیں، لیکن اس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس رات عبادتیں اور صلاۃ التسبیح کی بعد جماعت نمازیں یوں نہیں ہے. آپ پوری رات ذکر کریں، آپ کی مرضی، آدھی کریں آپ کی مرضی، تلاوت کریں آپ کی مرضی، نوافل پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التسبیح پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الاستغفار پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التوبہ پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الحاجت پڑھیں آپ کی مرضی، ویسے نفل پڑھیں آپ کی مرضی. کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. مرضی کی عبادت ہے آپ کرنی. ہاں رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے رکھنا چاہیے. رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول نے جو عبادت فرمائی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہمیں اس پر تھوڑا سا فکر بھی کرنا چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کا ایک حدیث پاک میں درجہ فرمایا گیا. کئی معاملات اس کے ساتھ مشترکہ طور پہ وابستہ ہیں، اس کی تفصیل علیحدہ، لیکن میں آپ کو سرسری اور بطور خلاصہ اور سمری سمجھا رہا ہوں. تو یہ رمضان المبارک کی درمیانی رات ہے. کب شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے اس وقت جب 15 کا دن کل شروع ہوگا اس سے ایک رات پہلے، یعنی 14 بعد نماز مغرب شروع ہوگی اور 15 کی صبح طلوع صبح تک، جب صبح آپ کی نماز کی پہلی اذان آئے اس وقت تک، یہ تہجد کے وقت تک یہ رات رہتی ہے. اس رات میں بندے کو عبادت کرنی چاہیے. کچھ لوگ اس میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا جی اللہ کو تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں مسئلہ. کہتے نہیں، درخت سجدہ کرتا ہے، پتہ نہیں جڑی بوٹیاں سجدہ کرتی ہیں، عمارتیں سجدہ کرتی ہیں، گائے بکری بھینس سجدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی ہر بندے کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اپنی ترتیب کے مطابق ہے. ہمارے لیے سر جھکانا ہے، ان کی تسبیح سجدہ ہے. نہیں. ایک بندے نے ایک عجیب بات سنائی، کہا ایک آدمی رات کو اٹھا، شب برات واقع ہو چکی تھی، درخت سجدہ کر چکا تھا. جب درخت سجدہ کیے ہوئے تھا تو اس نے دیکھا اس کا جو وہ کٹا تھا نا، کٹا، وہ بھینس کا بیٹا، وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، کٹا ہی کہتے ہیں نا جی، ہاں کٹا ہی کہ وہ کٹا بھاگ رہا تھا، ادھر ادھر رو رہا تھا.
تو اس نے جو دیکھا وہ قلعہ تو نکل گیا تھا اس کی رسی، تو اس نے اس کی رسی پکڑ کے وہ جو درخت گرا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، سو گیا۔ صبح اٹھا تو درخت کا تو سجدہ ختم ہو گیا تھا، اس نے جب اپنے سجدے سے سر اٹھایا وہ کٹا اوپر لڑکا ہوا اور وہ پھانسی آ گئی تھی اور وہ مرا ہوا ٹھہرا تھا۔ میں نے کہا خدا کا نام مارو، یہ جھوٹ عوام میں مت پھیلاؤ، نہ ہم نے آج تک کہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، دنیا کی کسی اسلامی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کٹا مویا کھڑوتا ہے سبحان اللہ، چنگا درخت سجدہ کیتے، کیا جھوٹ پلال آپ نے دنیا میں پھیلا دیا، اس باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے اندر بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑانتو باتیں، اڑتی چڑیا کی رپورٹیں، مبتونی اور بطنی باتیں، اپنے پیٹ سے نکالے ہوئے مسئلے، ان مسئلوں کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے۔ تو بات وہ مانیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو یار، ہم کوئی بے دلیلیں نہیں ہیں، ہم با دلیل بات ماننے والے ہیں اور ثبوت کے ساتھ ماننے والے ہیں اور اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسے غلط باتیں اس میں شروع ہوتی ہیں تو اس سے بچ جائیں، اور اس رات کسی قسم کی کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں ہے، جو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے دن کا روزہ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے میں کون سا مسئلہ ہے، بالکل رکھنا چاہیے۔ شعبان المعظم کا روزہ ہے، آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اور جب شب برات شروع ہوتی ہے، اس میں ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے، سورۃ یاسین ملتی ہے، چھوٹی سی آپ سورۃ یاسین ایک وہ لے لیں، یا سورۃ یاسین یہاں سے پڑھ لیں قرآن کریم سے اٹھا کر۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے، عشاء سے پہلے 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد دعا ہے شب برات کی، یہ آپ کو بھائی رئیس دے دیں گے، اس پر ہم نے دعا اس دن بھی اپلوڈ کروا لی ہے، پوری ایک رکوع کی دعا ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ یاسین کے بعد، پھر یاسین، پھر دعا، پھر یاسین، پھر دعا، یہ 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت پوری زندگی نہ کسی کا محتاج بناتا ہے، نہ اللہ پاک پوری زندگی اعضاء کو بے سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس پر مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، قرآن حدیث کے حکم کی بات نہیں، اپنے اکابر کا معمول بتا رہا ہوں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔